أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے آگے کچھ بھی، اور وہی لوگ رہنے والے ہیں آگ میں دوزخ کی، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اس کی مثال جیسے ایک ہوا کہ اس میں ہو پالا جا لگی کھیتی کو اس قوم کی کہ انہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا، پھر اس کو نابود کر گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیات کے اندر ان اہل کتاب کی مدح اور توصیف تھی جو ایمان لے آئے تھے، جن کا تذکرہ پیچھے کل کے درس میں ہو چکا ہے۔ تو ان کی مدح فرمائی، ان کی اوصاف ذکر کی۔ اب اس کے بالمقابل جو ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں جی، ان کو ان کے مال اولاد جو ہے وہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گے، کہ دنیا میں وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہمارے مال بہت ہیں، ہماری اولادیں ہیں، یہاں بھی ہمیں بہت کچھ ملا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں ملنے والا ہے۔ تو فرمایا نہیں، یہ ہے کہ وہ رفاع عامہ کے کاموں میں یا ادھر ادھر جو خرچ کرتے ہیں مال اولاد جی، تو اس کی وجہ سے ان کے آخرت میں چھٹکارا ہو جائے۔ فرمایا نہیں، بالکل کچھ نہیں ان کے لیے، نہ مال ان کے کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کیونکہ کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مال لگاتے اگر اللہ کے لیے اور ایمان ہوتا تو تب ایمان ہے کوئی نہ، اس لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ چند روز نہیں ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہمیشہ کی سزا جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اور پھر یہ کہ سزا بھی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کافر کی زندگی تو ایک متناہی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، تو پھر سزا بھی جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسے چند روز مثلا 1 صدی ہے، 2 صدی ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، 50 سال ہے، جتنی عمر ہے کافر کی اس کے مطابق اس کو آگ میں سزا ملتی، پھر اس کو رستگاری ہو جاتی، چھٹکارا ہو جاتا۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی سزا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ، ایک تو معقول جواب جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جرم کی زمانے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ جرم کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، کہ جرم جتنا شدید ہوتا ہے سزا بھی اس کی اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ اب مثال حضرت نے یہ دی ہے کہ مثلا ایک شخص کے کسی مال پر 2 گھنٹے تک ڈاکوؤں نے کیا ہے ڈاکہ ڈالا، 2 گھنٹے تک لوٹتے رہے، پھر چلے گئے، تو کیا ڈاکو جب پکڑے جائیں گے تو کیا ان کو سزا صرف 2 گھنٹے کی دی جائے گی؟ کوئی عقل والا یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے 2 گھنٹے ڈاکہ ڈالا ہے لہذا ان کو 2 گھنٹے ہی جیل میں ڈالا جائے، پھر اس کو بعد چھوڑ دیا جائے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو مطلب یہ کہ چونکہ جرم بڑا ہے ڈاکہ ڈالنا، تو اس لیے اس کی سزا بھی بہت بڑی ہونی چاہیے۔ ہر ذی عقل یہی کہتا ہے، 2 گھنٹے نہیں بلکہ بہت زیادہ۔ تو اسی طرح یہ شرک اور کفر جو ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، تو اس کی سزا بھی بڑی ہی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ظاہری طور پر جو ہے یہ کیا ہے دیکھا جاتا ہے زمانے کو، یہ شدت کو، ورنہ اصل میں تو
کیا ہے نیت پر مدار ہے، جرم کرنے والے کی نیت کیسی. مثلاً ایک آدمی نے اس نیت سے اس نیت سے کیا ہے بوتل پی، اس نے سمجھا اس میں کیا ہے شراب ہے، حقیقتاً وہ شراب نہیں تھا، تو اس کو گناہ ہوگا پھر بھی، کیونکہ اس کی نیت گناہ کی تھی. اور اگر ایک آدمی نے کیا ہے شراب پی لیا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے سمجھا یہ 7 اپ کی بوتل ہے یا کوکا کولا ہے، تو اب ظاہر بات ہے اس نے تو یہ سمجھا تھا کوکا کولا پی رہا ہوں، لیکن وہ تو شراب تھا جو پی گیا، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اصل مدار نیت پر ہے. تو کافر کی جو نیت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عقیدہ کفر والا رکھے ہوئے ہے. وہ کہتا ہے میں ہمیشہ اسی مذہب پر رہوں گا، جی چاہے ابد الآباد کی زندگی مل جائے، جب تک زندگی ہے کبھی بھی کیا ہے اس عقیدوں کو نہیں چھوڑوں گا. تو چونکہ اس کا نیت ہمیشہ کی ہے، اس وجہ سے اس کا عذاب بھی اس کو ہمیشہ ہوگا. اسی کے بالمقابل مسلمان کی نیت جو ہے اسلام پر رہنے کی، برقرار رہنے کی ہمیشہ کی ہے، اس لیے مسلمان کو بھی جنت پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی. تو اصل بات یہ ہے، اس لیے فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. آگے فرمایا ان کے مال کے کام نہ آنے کی ایک مثال قرآن پاک نے بڑی عجیب و غریب بیان فرمائی ہے، بڑی عمدہ انداز سے یہ مثال بیان فرمائی ہے. ایسی مثال بہت ہی مشکل سے کیا ہے کسی کو دینی آئے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مثال دی ہے. تو مثال بڑی پیاری ہے کہ اگر کفار دنیا میں اپنی دولت نیک کاموں خرچ کریں، شاید آخر میں اس کا انہیں ثواب مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شبہ کا ازالہ فرما دی کہ کافروں کا دنیا میں صدقہ خیرات کرنا اور نیک کاموں میں اپنی دولت کو لگانا اجر آخرت کے اعتبار سے بالکل بے سود ہے، اور آخرت میں انہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اعمال صالحہ اللہ کے ہاں مقبول اور اجر و ثواب کا باعث اس وقت ہوتے ہیں جب ایمان ہو اور توحید کے اندر کے اخلاص بھی شرط ہے، اور کفار ظاہر بات ہے اس سے محروم ہیں، اس لیے ان کے تمام اعمال باطل اور بیکار ہیں. تو مثال یہ بیان فرمائی کہ جس طرح کافر اور مشرک قوم کی سرسبز اور شاداب کھیتی ہو، لیکن انہوں نے اسے برف اور پالے سے محفوظ رکھنے کا کوئی انتظام نہ کیا ہو، اور اس کی شادابی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں، اور اس پیداوار کے بارے میں بہت پر امید ہوں کہ اچانک ہوا کا طوفان آ جائے جس میں شدت کی سردی اور برف اور پالا ہو، اور اس لہلہاتی ہوئی کھیتی کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اور کھیتی والے کفے افسوس ملتے رہ جائیں، اور ان کی کھیتی سے غلہ اور دیگر منافع حاصل کرنے کی تمام امیدیں خاک میں مل جائیں. تو بالکل یہی حال کفار کے خیرات کا ہے کہ جس طرح ان کھیتی والوں کو اس کے نفع کی بڑی امید تھی، مگر طوفان باد و باران نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، اسی طرح کافر دنیا میں رفاع عامہ کے کاموں میں اور دیگر کار ہائے خیر میں اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ اگر واقعی قیامت آنے والی ہے تو انہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن کفر و شرک کی وجہ سے ان کے تمام اعمال باطل اور رائے گاہ ہیں. بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال، مثل ما ينفقون فی ھذا، کافروں کی کھیتی کی مثال دی ہے. تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کافروں کی خیرات ایسی چیز ہے جس سے یہ تشبیہ مقصود تھی جو بالکل یا تباہ و برباد ہو چکی ہو، اور یہ بات صرف کافروں کی کھیتی ہی میں پائی جا سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں تو وہ اس کے منافع سے محروم ہو ہی گئے، آخرت میں بھی انہیں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا. لیکن جو مسلمان ہیں اگر ان کی کھیتی دنیا میں تباہ ہو جائے تو مسلمان کی دنیا میں مالی نقصان کا معاملہ اس سے جدا گانا ہے. دنیا میں مالی نقصان کی وجہ سے اگرچہ اس کے فوائد اور منافع سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اس نقصان کے عوض آخرت میں اجر و ثواب کی صورت میں اسے اس کا صلہ ضرور ملے گا. تو باقی یہ ایک آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ ان کے نفقات صدقات کو اللہ تعالیٰ نے باطل اور مردود کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ ان کی اپنی ہی بے راہ روی کا نتیجہ ہے. کیونکہ انہوں نے ایمان، اطاعت اور توحید خالص سے اعراض کیا، جو صدقات اور دیگر اعمال کے قبول ہونے کی شرط اولی ہیں، اور شرک و طغیان اور کفر و عصیان کی راہ اختیار کر لی، جو غضب الہی کی طرف دعوت
طرف لے جاتی ہے، تو اس لیے ان کو خسران اٹھانا پڑا۔ تو یہ بڑی پیاری اور عجیب ہی مثال قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اسی طریقے سے ہمارے صدقات، خیرات جی اور دوسری چیزیں جو ہے وہ قبول فرمائے، اور اس کی جو شرط ہے ایمان اور طاعت جی اس پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ برقرار رکھے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔